अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि इमरान खान के बगैर ये लोग मुल्क नहीं चला सकते। इमरान खान के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। जो इमरान खान को कहते थे ये फितना है, फसाद है, इस फितने का सर कुचलना होगा, इसे खत्म करना होगा, या ये रहेगा या हम रहेंगे। आज उनकी जुबान सुनिए। आज वो कह रहे हैं, ये आज का अभी का ताजा बयान आपको सुनाता हूं कि पीटीआई वाले भाई हैं, पीटीआई वाले भाई हैं, पाकिस्तान के लिए मिलकर लड़ेंगे। यानी पीटीआई के साथ दोस्ती हो गई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है। क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो पाएगी, होने जा रही है? क्या उसमें इमरान खान साहब की शिरकत हो पाएगी? इस हवाले से आलिया हमजा साहिबा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है, वो भी इसी वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। और ये सारी सूरत हाल जान के आपको हैरत होगी, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि आखिर हालात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर उमड़ आई और सड़कों पर, चौराहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम नजर आए। ये क्या माजरा है और यहां पर क्या कुछ हुआ, ये भी आपको बताऊंगा। तो एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है, पहले तो बात कर लेते हैं करंट सिनेरियो की। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था और बड़े दो वाकयात हुए हैं। एक तो मुलाकात का दिन था मंगल का, एज यूजुअल फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान साहिबा जब जा रही थी तो धक्कम पेल भी हुई और पुलिस की बदतमीजी, पुलिस आगे आ गई रास्ते में। हालात बड़े कशीदा भी नजर आए। अडयाला जेल के बाहर खवातीन को धक्के भी पुलिस ने दिए। तो ये बड़ी सूरत हाल रही अडयाला जेल के बाहर। और उसके साथ साथ जनाब, दूसरी जानिब आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई हेयरिंग थी अदालत में। तो आज जनाब बड़ी बन ठन के और बड़े सूट बूट लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई खवातीन वहां पर पहुंची हुई थी। और लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये खवातीन पहले कहां होती हैं? जब इमरान खान की बहनों को रोका जाता है अडयाला जेल के बाहर, जब इमरान खान की बहनें अकेली अडयाला जेल के बाहर धक्के खा रही होती हैं, जब इमरान खान की बहनों को आधी रात को अडयाला से उठा के चक्री इंटरचेंज पर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, तब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कहां होती हैं और आज ये खवातीन कहां से आ गई हैं? तो आज क्योंकि वो केस था मखसूस नशिस्तों का, तो उन्होंने कहा शायद हमें भी कोई हिस्सा मिल जाए और शायद हमारे हिस्से में भी कुछ आ जाए। तो वो वहां पर जमा हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन वर्कर्स वहां पे जमा थी। और आज भी कोई जो है वो इमरान खान साहब के लिए या इमरान खान साहब की बहनों से यकजहती के लिए मेरे ख्याल में जमा नहीं हुई। तो बड़ा जनाब, बड़ा अफसोसनाक मनाजिर थे अडयाला जेल के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को पुलिस ने धक्के दिए और पुलिस ने उनको घसीटा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को। और बड़ी अजीब सूरत हाल रही अडयाला जेल के बाहर। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ और इमरान खान साहब के साथ एन उस वक्त हो रहा है जब आपका मुल्क पाकिस्तान हालत जंग में है। ऐसे में पूरे पाकिस्तान को यकजा होना चाहिए, ऐसे में पाकिस्तान को यूनिटी दिखानी चाहिए, हुकूमत को सबको अपने साथ बिठाना चाहिए, एपीसी बुलानी चाहिए, सारी जमातों को यकजा करना चाहिए। बजाय इसके हुकूमत आज भी ये शर्मनाक हथकंडे अपनाए हुए है। दूसरी जानिब अता तारड़ साहब कह रहे हैं, जी अता तारड़ साहब कह रहे हैं पीटीआई वाले भाई हैं, पाकिस्तान के लिए मिलकर लड़ेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़, पहले मैं इनकी खबर सुना दूं फिर खबर लेते हैं। पाकिस्तान के विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनके भाई हैं। पीर को आजाद कश्मीर में बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के एक गिरोह से बात करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा
کہ پی ٹی آئی والے اپنے ہی بھائی ہیں اور جب پاکستان کی بات آئے گی تو سب اکٹھے ہو کر لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہیں اور آپس میں ہم بعد میں لڑیں گے, ہم اپنی لڑائی 2-3 مہینے بعد لڑ لیں گے. عطا تارڑ میڈیا نمائندوں سے جو ہے ان کے ہمراہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ لائن آف کنٹرول سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر بیلا نور شاہ کے مقام پر گئے تھے, اور یہ جناب اس موقع پر انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا ہم اپنی لڑائیاں 2-3 مہینے بعد لڑ لیں گے, پی ٹی آئی والے ہمارے بھائی ہیں, فی الحال پاکستان کے لیے مل کے لڑیں گے. عطا تارڑ صاحب یہ بتائیے, پی ٹی آئی والے آپ کے بھائی ہیں, کون سے پی ٹی آئی والے آپ کے بھائی ہیں؟ کیا عمران خان صاحب بھی آپ کا بھائی ہے؟ پی ٹی آئی والا تو وہ بھی ہے, بلکہ پی ٹی آئی کا لیڈر ہے, پی ٹی آئی کا مالک ہے, وہ بھی آپ کا بھائی ہے. اگر وہ آپ کا بھائی ہے, اس کے ساتھ بعد میں لڑنا ہے, تو ابھی وہ جیل میں قید کیوں پڑا ہے؟ بلکہ جیل میں اس وقت وہ کال کوٹھڑی میں کیوں ہے, میسور کیوں ہے؟ آپ کا بھائی ہے تو بھائی کو نکالیے, بلائیے اور اپنے ساتھ ملا کے کھڑا کیجئے اور پوری دنیا کو پیغام دیجئے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, اور جب بیرونی جنگ ہم پر مسلط ہوگی, بیرونی دشمن ہمارے سامنے آئے گا, تو ہم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے. یا پھر آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم بھائی ہیں اور جب ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اپنے بھائی کو جیل میں ڈال دیں گے, ہم اپنے بھائی کے بنیادی حقوق سلب کر لیں گے, ہم اپنے بھائی کو جو ہے وہ قید تنہائی میں بند کر دیں گے, اپنے بھائی کی فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں کروائیں گے. یہ کیسے بھائی ہو یار؟ یہ وہ آپ تو حابیل کابیل والے بھائی ہو, حابیل ہو کابیل ہو, کون سے والے بھائی ہو؟ وہ ایک ترک کہاوت ہے نا کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو اس سے یہ تصدیق کر لو کہ کون سے والا بھائی, حابیل یا کابیل. تو عطا تارڑ صاحب کو یہ بھی کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ کون سے والے بھائی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سے خیر سگالی کا پیغام دے رہے ہیں. اور اگر واقعی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے, عالیہ حمزہ بھی ابھی بات کر رہی تھی کہ جی ہمارا مطالبہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, اور عمران خان صاحب بھی اس میں آئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر یہ آل پارٹیز کانفرنس, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں بلائیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاتے اور اس میں عمران خان صاحب کو نہیں بلاتے تو کیا پاکستان تحریک انصاف جائے گی؟ تو عالیہ حمزہ صاحبہ نے بڑا پیارا جواب دیا. ان کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ڈیفائن کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اے پی سی بلائی کیوں جاتی ہے. اب انڈیا نے بھی اے پی سی بلائی, انڈیا نے بھی جو مودی حکومت ہے اے پی سی بلائی, جو ان کے کٹر مخالف ہیں اپوزیشن کے لوگ, راہل گاندھی وغیرہ, یہ وہ دوسرے تیسرے, سب کو انوائٹ کیا, سب کو بلایا بٹھایا, سب نے کہا کہ بھائی ہم ایک پیج پر ہیں اور ہم جو ہے وہ یونائٹ ہو کے لڑیں گے. تو یہ کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں جتنی بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ اس ملک کی سٹیک ہولڈرز ہوتی ہیں, ان کے پیچھے لاکھوں کروڑوں عوام ہوتی ہے, عوام کی نمائندگی یہ لوگ کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایک ریاست ہے تو ریاست عوام کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. اگر آپ عوام کو سائڈ پہ کر دیں تو کیا یہ ٹیلے کھیت کھلیان ان کا نام ریاست ہے؟ ریاست عوام اور عوامی سٹرکچر سے ہوتی ہے. تو اب جب آپ نے جنگ لڑنی ہے, دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, تو یونائٹ ہو کے, ایک زبان ہو کے. لیکن اگر آپ اے پی سی نہیں بلاتے, آپ اپنی اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیتے, تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کریں گے اپنی عوام کی سپورٹ کے بغیر؟ اور پھر اس حکومت کے لیے تو اے پی سی بہت ہی ضروری ہے, اور اس اے پی سی میں عمران خان صاحب کی شرکت تو انتہائی ضروری ہے, بلکہ لازم ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. زیادہ پاپولیشن جو ہے اس وقت پبلک وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر کوئی شک ہے تو عمران خان کا جیل سے ایک ٹویٹ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو کتنی ریچ ملی, اور آپ کے آج تک کے کل بیانات کو ملا کر کتنی ریچ ملی ہے. اس لیے اس کا جیل سے باہر آنا, آپ کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے. اور کیونکہ وہ اگر حمایت کرے گا آپ کی
تو عوام آپ کی حمایت کرے گی، ادروائز آپ عوام سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ بھائی بھائی ہونے کا آپ جو ہے نا اس دور میں چورن نہیں بیچ سکتے، نہ ہی یہ لالی پاپ جو ہے وہ عوام لینے کے لیے تیار ہے. عوام سمجھدار ہو چکی ہے، میچور ہو چکی ہے، آپ کی نیتوں کو بھی عوام جان چکی ہے. تو اس لیے اب آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہوگا کہ بھائی ہیں یا پھر ضرورت ہے تو واقعی ہی بیٹھیے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ بڑے وطن پرست ہیں اور محب وطن ہیں اور باقی سارے غدار ہیں. تو آج آپ عمران خان کو صرف اپنی ذاتی انا کی وجہ سے نہیں بلا رہے جبکہ اس کی ضرورت بھی ہے. اور آپ کے خواجہ آصف صاحب برملا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم صرف اس لیے نہیں بلا رہے، جب 2019 میں بھارت اسی طرح سے جاریت دکھا رہا تھا تو اس وقت عمران خان نے ہمیں نہیں بلایا تھا. اور بھائی اس وقت عمران خان کو آپ کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت نہیں تھی. آپ لوگ اس وقت چلے ہوئے ایکسپائرڈ کارتوس تھے. لیکن اس وقت آپ کو عمران خان کی ضرورت ہے کیونکہ آپ عوام کے مینڈیٹ پہ نہیں کھڑے، آپ لوگ فارم 47 پہ کھڑے ہیں. عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرتی. یہ ایک بٹر ٹروتھ کہہ لو یا پھر یہ ایک ہارش ریالٹی کہہ لو یا پھر ایک اوپن ٹروتھ کہہ لو. بہرحال عوام آپ کے ساتھ اس وقت نہیں ہے. آپ کو اگر عوام کی حمایت چاہیے تو آپ کو اسے بلانا ہوگا. یہاں پر آپ یہ جو ذاتی انا آڑے لے کر آ گئے ہیں نا، یہ نہیں چلے گی. تو اب دیکھتے ہیں کس حد تک یہ لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں. تو جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.